الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله المطهرين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى آله وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وبلغ على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين نؤمن بالله رب العالمين وقال تعالى إجلالا وإكراما في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لحظة ونفس في عدد كل معروف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی بھی اس کی برابری والا نہیں۔ حاضرین محترم، جس مشہور و معروف سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، بے اولاد ہے، بغیر ماں باپ کے ہے، کوئی اس کی برابری والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن پاک بھی ہمیں اسی بات کی تاکید دے رہا کہ ہم یہ عقیدہ اب اسی عقیدہ توحید کی تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا کہ ہر نبی کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، اور ہم جہاں اللہ کو مانتے ہیں اور ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کرتے ہیں، وہیں گزشتہ انبیاء کرام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، گزشتہ رسولوں کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، بلکہ ہر رسول پر ہمارا اس اعتبار سے ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا رسول ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام اور رسولان گرامی ایسے مقدس نفوس ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے بہتر، سب سے بہتر، اور اللہ کے ذکر کے بعد انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں گزشتہ انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کچھ انبیاء کرام ایسے بھی ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا گیا، قرآن پاک خود اس کا اعتراف کرتا ہے۔
کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اب ان رسولان گرامی کے مقدس گروہ میں وہ رسول جو ہمارے نبی کے زمانے سے سب سے زیادہ قریب رہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ جہاں ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں وہیں ان کے ماننے والی ایک قوم دنیا میں پائی جاتی ہے، انہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، کرسچن انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، مگر ہمارے اور ان کے ماننے میں فرق ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا برگزیدہ رسول کہتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ رسول۔ خصوصیت کے ساتھ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آج 22 تاریخ ہے، 25 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، جسے دنیا کرسمس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخصوص دن ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت کسی کو بھی ان کی اپنی خوشیاں منانے سے روکتی نہیں ہے، ہر ایک کو فطری طور پر خوشیاں منانے کا حق ہے، مگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو غلو کر کے خدا کا بیٹا یا خدا مانتے ہوئے یہ ان کی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو ان کا خوشیاں منانا اور ان کے خوشیاں منانے کا جو طریقہ ہے اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا تم ذکر کرو۔ ان کا ذکر کرنے کے لیے کسی تاریخ کی کتاب کے اوراق کو الٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیرت کی کتاب کو الٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم جو مقدس کتاب ہے، جو قیامت تک محفوظ رہنے والا اللہ کا کلام ہے، اس کو اٹھا کر دیکھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین گوشے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے دن کا جو یوم منایا جا رہا ہے، اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا ذکر کرو، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی طرف سے جو ثواب کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں پیش کرو، قرآن پڑھو، ایثار ثواب کرو، درود شریف پڑھو، ہر وہ چیز جو بخشی جا سکتی ہے، جس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، وہ کام کرو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بہترین ہماری طرف سے تحفہ ہوگا، ہماری طرف سے اپنی عقیدت مندی کا اظہار ہوگا۔ چنانچہ ہم آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاتے چلیں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ عیسائی تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ اخلاص میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے اور اپنے نبی پاک کی زبان سے اعلان فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جب اس کی کوئی اولاد نہیں تو پھر لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے گویا اللہ کو گالی دینا، اللہ کو گالی دینا۔ عام انسان اگر بے اولاد ہو اس کو بے اولاد کہا جائے تو گالی ہوگا، اولاد والا کہنا اس کے لیے عزت کی بات ہو، شان کی بات ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو اس کی شان میں اولاد کا ذکر کرنا یہ اس کو گالی دینا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث قدسی میں ہے۔ حدیث قدسی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی یہ نہیں، اس کے بعد جو حدیث میں سناؤں گا وہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث سرکار فرما رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں، ما احد اصبر على اذى سمعه من اللہ، کوئی بھی کسی تکلیف دہ بات کو سننے کے بعد اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا
کوئی آپ کو تکلیف دے بات بول دے، کوئی آپ کو گالی دے دے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے، آپ میں طاقت ہوتی ہے تو آپ بدلہ لیتے، نہیں طاقت ہوتی تو برا بھلا کہتے، وہ بھی طاقت نہیں ہوتی تو اس سے منہ موڑ لیتے، اس سے تعلق توڑ لیتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کمزور ہے، مجبور ہے، معذور ہے۔ طاقت ہوگی تو برابر بدلہ دے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے گالی دینے والوں کو سزا دے سکتا ہے، فی الفور پکڑ کر سکتا ہے، مگر سرکار فرماوے اللہ سے بڑا تکلیف دہ باتوں کو سننے کے باوجود صبر کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ کس بات پر اللہ صبر کرتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں یدعون لہ البدل، لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی اولاد ہے کہہ کر گالی دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کرتا، اس کے برخلاف اللہ کا حلم یہ ہے، اللہ کی قوت برداشت یہ ہے کہ اپنے گالی دینے والوں کو ثم یعافیہم ویرزقہم، ان کو عافیت و آرام بھی دیتا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ تو اللہ سے بڑا کوئی اور صبر کرنے والا نہیں تکلیف دینے والی باتوں کو سننے کے بعد۔ اور حدیث قدسی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، مجھے انسان گالی دیتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، اور انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے نہیں جھٹلانا چاہیے، مجھے جھوٹا نہیں قرار دینا چاہیے۔ وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، اور انسان مجھے گالی دیتا ہے، انسان کو مجھے گالی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کو جھٹلانا کیسا ہے، اللہ کو گالی کیسے دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما تکذیبہ ایایا ان یقول انی لن اعیدہ کما بدأتہ، انسان کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اسے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکوں گا، جیسے کہ میں نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا، انسان موجود نہیں تھا، میں نے اسے وجود بخشا، زندگی دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مان لیتا کہ اللہ نے مجھے معدوم سے موجود کیا، عدم سے وجود میں لایا۔ جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، نہ ہونے سے ہونا بنا سکتا ہے، وہ خدا ہمارے مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ بنا سکتا ہے، دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے تھا، مگر انسان مجھے جھٹلاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاؤں۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اب رہا انسان کا مجھے گالی دینا، اَن یقول، انسان کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ کا بیٹا۔ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسا کہہ کے مجھے گالی دیتے ہیں، جبکہ میری شان کیا ہے؟ انا الصمد، میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں۔ اولاد نیاز مند کے لیے ضروری ہے، انسان نیاز مند ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ انسان کو اولاد کی ضرورت ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بیٹا میرا بڑھاپے میں سہارا بنے گا، مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ بوڑھا ہونے والا نہیں، اللہ کمزور ہونے والا نہیں، اسے بیٹے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے انا الصمد، میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد،
نہ میں نے کسی کو پیدا کیا بیٹے کے طور پر، اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا بیٹا بن کر۔ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی میری برابری والا نہیں۔ سورہ اخلاص میں جو مفہوم بیان کیا گیا تھا، اس وجہ سے قدسی میں وہی مفہوم تقریباً بیان کیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول برگزیدہ بندے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے، خدا۔ بلکہ عیسائیوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو تین خداؤں کو مانتا ہے۔ ایک خدا کے ماننے کو کہا جاتا ہے توحید۔ توحید بنا واحد سے، واحد بنا ایک۔ توحید کا معنی ہے ایک خدا کو ماننا، اور تین خدا کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے تثلیث کے ماننے والے۔ تثلیث بنا ہے ثلاثہ سے، ثلاثہ کا معنی ہے تین۔ تو ہمارا عقیدہ توحید کا، اللہ ایک ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا، خدا تین ہے۔ اللہ بھی خدا ہے، حضرت مریم بھی خدا ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی خدا۔ مشہور ہے کہ مشہور شاعر اکبر الہ آبادی ایک مرتبہ ایک انگریز آفیسر کے پاس اس کے دفتر میں کچھ کام سے گئے۔ اب یہ جانے والے کون ہیں؟ وہ آخری اللہ کو ایک مانتے، اور دفتر میں جو حاکم بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے؟ مسلم، تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ اب یہ پہنچے تو گھڑی میں 3 بج رہے تھے 3، مگر گھڑی میں کچھ ایسی خرابی ہو گئی تھی کہ گھڑی 3 گھنٹے مارنے کے بجائے 1 ہی گھنٹہ مارا۔ اکبر الہ آبادی نے اسی وقت برجستہ کہا، تثلیث کے قائل نے کہا مجھ سے خدا ایک ہے۔ تثلیث کا قائل، 3 خداؤں کو ماننے والا آفیسر بیٹھا ہوا، تثلیث کے قائل نے کہا مجھ سے خدا ایک تھا، 3 پہ کاٹا میری حیبت سے بجائے۔ مسلمان آ گیا، ایک کو ماننے والا آ گیا، 3 کیسے ہو گیا؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں۔ ہم بھی حضرت عیسیٰ کے ولادت کے دن کو بطور خوشی منائیں گے، مگر قرآن کی روشنی میں منائیں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں منائیں۔ قرآن نے کیا کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ ویسے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں تقریباً 30 جگہ حضرت عیسیٰ کا قرآن پاک میں ذکر ہے، یا 25 جگہ قرآن پاک میں۔ سورہ مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم علیہ السلام کے نام پر قرآن کا پورا ایک سورہ، اسی سورہ مریم کا دوسرا رکوع اٹھا کے دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو بھی اپنی قدرت کا بہترین کرشمہ بنا۔ پیدا ہونے کے جو مختلف صورتیں ہو سکتی تھی، حضرت عیسیٰ پر رب تبارک و تعالیٰ نے اسے مکمل فرما۔ پیدائش کی صورت کیا ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے کوئی پیدا ہو، جیسے پوری دنیا سبھی ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بغیر ماں کے کوئی پیدا ہو جائے۔ اس کی مثال بی بی حوا، کہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو بنایا، پیدا کیا۔ اب تیسری صورت بغیر باپ کے بیٹے کا پیدا ہونا، یہ ایک باقی رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے اس کو ظاہر کر دیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں ایسا قادر مطلق ہوں، چاہوں تو
تو ماں باپ کے ملاپ سے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہوں، چاہوں تو بغیر ماں کے بھی حضرت حوا کو پیدا کر کے اپنی تخلیق کی شان بتا سکتا ہوں، اور چاہوں تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر کے حضرت عیسیٰ کو میں اپنی شان قدرت بتا سکتا ہوں۔ ہوا کیا تھا، واقعہ کیا ہے؟ حضرت مریم پانی نہانے کے لیے مکان کے مشرقی حصے میں چلی ہے۔ قرآن پاک اب اٹھا کر دیکھیں، تھوڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں اسی کی روشنی میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ پانی نہا لیا، کپڑے پہن لی، اچانک تنہائی میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ ان کے سامنے آ گیا، پریشان ہو گئے، اس لیے کہ بڑی نیک بیوی تھی، کبھی ان کے ذہن میں کسی برائی کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ آپ نے اللہ کی پناہ چاہی اور آنے والے سے کہا کہ اگر تو خدا کا خوف رکھتا ہے تو میرے قریب مت آ۔ تو آنے والے نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، برے ارادے سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں اللہ کا فرشتہ جبریل امین علیہ السلام، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک بیٹا آتا تھا، تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا۔ حضرت مریم بولی کہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، میں زانیہ نہیں ہوں، پھر مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام بولے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، نتیجے میں اسی پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں آ گئے، اور حمل اور ولادت کا جو دورانیہ عمومی طور پر 9 مہینے کہ بچہ جب 9 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو دنیا میں آتا ہے، مگر یہ قدرت کے کرشمے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور قدرت کا کرشمہ اس میں یہ بتا دیا کہ 9 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے نہیں لگے حضرت عیسیٰ کو پیدا ہونے، بلکہ تفسیروں میں آتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ میں تولید کے ولادت کے پورے مراحل سے گزر کے دنیا میں آ گئے۔ حضرت مریم پریشان کہ کماری لڑکی ماں بن جائے، وہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے پریشان، خواہش کرنے لگے کہ اے کاش کہ میں مر چکی ہوتی، میں بھولی بھلائی ہوتی، کوئی میرا ذکر نہ کرتا ہوتا۔ تو اس وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، کہا کہ اے مریم عیسیٰ پیدا ہوئے تمہارے بیٹے، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے قدم میمنہ نور کی برکت سے تمہارے پیروں کے بعد جو پانی کی نہر سوکھی ہوئی تھی، پانی اس میں بہنے لگا۔ جس درخت کے کھجور کے تنے سے، سوکھے تنے سے تم ٹیکا لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ کے پیدائش کی برکت سے وہ درخت تر و تازہ ہو گیا ہے اور پھل لگ گئے۔ تو اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس درخت کے کھجور کھاؤ، اس نہر کا پانی پیو، اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ پھر جب اس بچے کو لے کر بستی میں جاؤ گی اور اگر کوئی پوچھے گا تو کہہ دینا کہ میں آج خاموشی کے روزے سے، میں آج بات نہیں کروں، جو پوچھنا ہے میرے گود کے اس بچے سے پوچھو۔ حضرت مریم نے ویسے ہی کیا۔ جب حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر بستی میں آئی، لوگوں نے کہا اے مریم تمہارے ابا بھی بڑے نیک تھے، تمہاری والدہ بھی بڑی نیک تھی، اور تم بھی بڑی پاک بازی کی زندگی گزارتی تھی، یہ بغیر شادی کے تمہارے گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم نے خاموشی کے روزے کا اشارہ کیا اور بچے کی طرف اشارہ کیا، جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھو۔ تو لوگ بولے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی جھولے میں ماں کی گود میں ابھی پیدا ہوا۔ اتنا کہنا تھا کہ ماں کی گود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں کہیں میں رہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھتے رہنے اور زکوٰۃ دیتے رہنے کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میرے اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا کہ جو ماں کی خدمت نہیں کرتا وہ ظالم ہوتا ہے، وہ بدبخت ہوتا ہے۔ میں ظالم نہیں، بدبخت نہیں ہوں، ماں کا فرما بردار ہوں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پر سلامتی ہے اس دن بھی جس دن میں پیدا کیا گیا، اور اس دن بھی سلامتی میں رہوں گا جب میں انتقال کروں گا، اور اس دن بھی سلامتی میں رہوں گا جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ولادت کے دن حضرت عیسیٰ کی شان بیان ہوگی، حضرت کی نشانی بیان کرو کہ قرآن کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہوگا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد اندھے کو آنکھیں عطا کر دیتا ہوں، برس والے کو، سفید دھبے والے کو شفائے کامل عطا کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم جو گھر میں کھاتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، گھر میں تم جمع کر کے جو رکھتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دوں، تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں، یہ میری شان ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جو کہا تھا قرآن نے انہی الفاظ میں بیان کر دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو حضرت عیسیٰ کا اس طور پر اپنی شان اور خدا کی قدرت بیان کرنا پسند آئے تو حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا جائے گا۔ 25 دسمبر کو جو کرسمس منایا جاتا ہے، منانے والے غلط طریقوں سے مناتے رہے، ان طریقوں کی طرف ہم مسلمان نہیں جائیں گے۔ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن کی خوشی ضرور منائیں گے، مگر منانے کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی شان بیان کر کے اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر کے۔ میں آپ کو بتاؤں، علماء کرام فرماتے ہیں ایک بیماری بہت جو عام طور پر پھیل رہی ہے وہ ہے سفید دھبوں کی بیماری، اور سفید دھبوں کی بیماری یہ لا علاج مرض، کہیں اس کا علاج موجود نہیں، مگر علماء کرام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ سفید دھبے کی بیماری والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ اس کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سفید دھبے کی بیماری ہو، وہ روزانہ صبح و شام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی فاتحہ پڑھے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے اس بیماری سے شفا کے لیے دعا کرے تو یقین کامل ہے کہ اس کے سفید دھبوں کی بیماری جو لا علاج ہے اچھی ہو جائے۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کچھ لایا جائے، کچھ پکایا جائے، جیسے نماز کے بعد، عصر کے بعد ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، فجر کے بعد ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کچھ رکھا جائے، اور فاتحہ کہیے اس کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف، اس کا ثواب حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں ایصال کیجیے اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے شفا کی دعا کیجیے، صرف سفید دھبوں کی بیماری کے لیے نہیں بلکہ جملہ بیماری۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جملہ بیماریوں سے اونچا اٹھ کر ایسے طبیب کل بنا کے بھیجے گئے تھے کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کرتے۔ یہ شان ہے حضرت عیسیٰ، جو حضرت عیسیٰ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مارنے لگوا کر آپ کو پیدا فرمایا. ظاہری اسباب و وسائل سے ہٹ کر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں اور 3 خداؤں میں سے ایک خدا نہیں ہے. اسی عقیدے کا اقرار سورہ اخلاص میں کیا جا رہا ہے جو قرآن کی چھوٹی سورتوں میں سے ہے. اللہ فرما رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی بھی اس کی برابری والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی بارگاہوں میں ان کے ایام میں اظہار ثواب کا تحفہ پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب پر کرم فرما، بزرگوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما. الہ العالمین عزت کی، اسلام کی، عافیت کی، صحت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.